مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كل. السلام علی رسول اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم سب کے لیے سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین اسلام کیوں دیا، وہ کیوں چاہتا ہے کہ ہم دین اسلام کے مطابق زندگی گزاریں اور اپنے تمام کام، تمام فیصلے اس دین کے مطابق کریں. کیا اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادت کی ضرورت ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت سارے مقامات پہ یہ اچھی طرح واضح کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ غنی ہے، اس کو کسی سے بھی کسی چیز کی حاجت نہیں ہے. مثال کے طور پر سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے جب حکم دیا کہ جس کے پاس بھی استطاعت ہو وہ حج کرے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر ایک اوبلیگیشن ہے، ایک فرض ہے. لیکن ساتھ بتا دیا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، کہ جو کفر اختیار کرے یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کفر ہے. آپ نے زبانی طور پہ کفر نہیں کیا، لیکن عملی طور پہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے کفر کر دیا کہ اس کا حکم جانتے ہوئے اور اس کی استطاعت ہوتے ہوئے آپ نے عمل نہیں کیا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو کفر اختیار کرے تو پھر یاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ غنی ہے، اس کو کسی بھی مخلوق سے کوئی حاجت نہیں ہے. اسی طرح اب یہ دیکھیں کہ جہاد بہت بڑی عبادت ہے، ایک بہت بڑا فرض ہے، ذمہ داری ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بتایا من جاہد فإنما یجاہد لنفسہ، کہ جو جہاد کرتا ہے وہ اپنے لیے کرتا ہے، اس کا فائدہ اس کو ہوتا ہے. ان اللہ لغنی عن العالمین، جہاں تک اللہ کا معاملہ ہے وہ تمام مخلوقات سے بے نیاز ہے، وہ غنی ہے، اس کو کسی کی کوئی حاجت نہیں ہے اور نہ کسی سے کوئی فائدہ پہنچتا ہے. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اگر تمام لوگ کفر کر دے تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. ان تکفروا انتم ومن فی الارض جمیعا، اگر تم کفر اختیار کر لو اور تمام لوگ جو روئے زمین پہ ہیں، فإن اللہ غنی حمید، تو یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ غنی بھی ہے، بے نیاز ہے، کسی سے اس کی کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اور وہ حمید بھی ہے، وہ آپ صاحب ستائش ہے، اس کو کسی کی طرف سے شکر ادا کرنے اور تعریف کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ خود ہی قابل تعریف ہے. اسی طرح پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، کہ جو یعنی اللہ کے راستے سے ہٹ جائے، اسے منہ پھیر لے، تو جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ غنی بھی ہے اور حمید بھی ہے. اور یہ بھی فرمایا ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، اگر تم کفر اختیار کرو تو اللہ تعالیٰ تم سے بے نیاز ہے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یہ چند مثالیں تھی قرآن سے. ایک حدیث قدسی کی بھی مثال لے لیں کہ لمبی حدیث قدسی ہے، اس کا ایک حصہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا عبادی، او میرے بندو، او میرے غلاموں، لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم، کہ تمہارا پہلا اول آدمی اور آخر آدمی یعنی تمام لوگ، خواہ وہ انسان ہو یا جن ہو، سب کے سب کانوا
اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کو نماز کے ذریعے یاد کرتے ہوئے، صلاح قائم کرتے ہوئے قبلے کی طرف رخ کرنا بہت ضروری ہے. اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. تو ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو یاد دلا دیا وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مَوَلِّيهَا. ہر امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی قبلہ مقرر کیا تھا. فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ. لیکن یاد رکھو رول فالو کرنے ہیں، لیکن اکثر مقصد کیا ہے؟ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، کہ تم خیرات میں، نیکیوں میں، اچھائیوں میں سبقت کرو. وہ اصل مقصد ہے. تو اس مقصد پہ زور ہونا چاہیے اور اسی پہ فوکس ہونا چاہیے. سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے دین کے بارے میں بتایا کہ کیسے دین ہمیشہ ایک ہی تھا، لیکن شریعت مختلف تھی، منہاج مختلف تھے، مختلف رسولوں کے امتوں میں دین تو وہی تھا، لیکن ان کو شریعت اور منہاج ڈفرینٹ حالات کے مطابق دیے گئے تھے. اور اللہ کہتا ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو سب کو ایک جیسا قانون دے سکتا تھا، سب کو ایک جیسی شریعت دے سکتا تھا، سب کو ایک جیسی منہاج دے سکتا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ مانا چاہتا تھا کون اپنے رسول کو جو شریعت دی گئی ہے، جو منہاج دیا اس کے مطابق چلتا ہے. تو یہ ساری بات کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے یاد دہانی دی کہ اصل مقصد وہ قانون اور وہ رولز اور وہ منہاج نہیں ہے. اصل مقصد کیا ہے؟ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، کہ تم نیکیوں میں اور اچھائیوں میں سبقت کرنے والے بن جاؤ. سورہ آل عمران ہی میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی صفات کا ذکر کیا اور ایک بہت اہم صفت یہ بتائی وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، کہ وہ نیکیوں کی طرف، اچھائیوں کی طرف لپک کر تیزی سے بڑھنے والے ہوتے ہیں. وہ نیکیوں کی طرف، اچھائیوں کی طرف تیزی سے جاتے ہیں. انبیاء کا ذکر کرتے ہوئے ان کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو لوگوں کا امام، لیڈر بنا کے بھیجا تھا کہ ان کی وہ رہنمائی کریں، ان کو ہدایت دیں، اور ان کو وہی کیا کی گئی تھی؟ فعل الخیرات، کہ نیکیوں اور اچھائیوں پہ عمل کرنا، یہ مقصد ان کو دیا گیا تھا. تو ان تمام آیات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دین پہ عمل کروانا چاہتا ہے تاکہ ہم اچھائیاں اور خوبیاں اور نیکیاں، اچھائیاں اور خوبیاں ہمارے حصہ بن جائیں، انسان بن جائیں. خواہ ہم کوئی بھی کام کر رہے ہو، ہم اس کو بہترین اخلاقی اقدار کے مطابق کریں، اچھے اصولوں کے مطابق کریں، اچھائیوں اور نیکیوں کے مطابق ہر تمام فیصلے کرنے والے بن جائیں. تو سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ نے اللہ سے ڈرنے والوں کی جو صفات بیان کی، ان کے بارے میں بھی آخر یہی کہا اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون، کہ یہ ہیں وہ لوگ جو نیکیوں کی طرف لپک کر تیزی سے جاتے ہیں، وہم لہا سابقون، اور اس میں وہ ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں. تو ان کا میدان عمل اچھائیاں اور نیکیاں اپنانا اور ان کے مطابق زندگی گزارنا ہوتا ہے. تو اس سے کیا واضح ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین دیا اور اللہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے دین پہ عمل کریں، اس لیے نہیں کہ وہ ہماری کوئی روحانی طاقتیں بڑھانا چاہتا ہے، اس لیے نہیں کہ ہم اس کے ذریعے اپنے دنیاوی مفاد پورے کریں، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ ہم اچھائی اور بہترین کردار والے لوگ بن جائیں. ہم وہ لوگ بن جائیں جو اچھائیوں اور نیکیوں کی طرف
لپک کر آگے بڑھتے ہیں، تیزی سے آگے بڑھتے ہیں، اور اس میں ان کا مقابلہ ہوتا ہے۔ تو یہ تھا آج کی یاد دہانی کہ دین کا مقصد یہ ہے ہمیں بہترین انسان بنانا۔ اگلا پروگرام اس موضوع پہ ہوگا کہ تزکیہ نفس کیا ہوتا ہے اور یہ کوئی اہم معاملہ ہے، تو انشاءاللہ اس پہ آئندہ گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔